آپ کے نور کی برکت سے حضرت عبداللہ بہت خوش رہتے تھے۔ اگر زمین پر بیٹھتے تو سبزہ اگ آتا تھا، کسی خوش درخت کو ہاتھ لگاتے تو وہ سرسبز شاداب ہو جاتا تھا۔ اس کے کانوں میں یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو جہاں کی جان آتے ہیں، مبارک ہو نبی سلطان آتے ہیں، مبارک ہو نبی سلطان آتے ہیں۔ پھر آپ کی شادی ہوئی اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے شکم اطہر میں وہ نور جلوہ فرما ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میرے صحن میں سفید سفید کپڑوں والی حسین و جمیل عورتیں جمع ہو کر گایا کرتی تھیں، میرا دل بہلایا کرتی تھیں اور کہتی تھیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں ایسا بچہ آنے والا ہے جو کہ ساری کائنات کا سردار ہوگا، تمام نبیوں کا امام ہوگا۔ ان دنوں بارش نہیں ہوتی تھی، لیکن جن دنوں حضور پیدا ہونے والے تھے اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں اور خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اے آمنہ تیری گود میں وہ نور جلوہ فرمانے والے ہیں جس کے صدقے سے میری توبہ قبول ہوئی۔ پھر اس طرح حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، سب نے مجھے حضور کی آنے کی خوشخبری سنائی۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی، حضور کی ولادت مبارکہ کا وقت قریب تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس لگی اور دل گھبرایا، اتنے میں دیکھا کہ چاروں طرف سے حسین و جمیل عورتیں ہاتھ میں پیالے لیے آ گئیں اور مجھے پانی پلایا، اور پانی اتنا میٹھا اور ٹھنڈا تھا کہ میری پیاس بجھ گئی اور دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ قریش کی عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنت سے آئی ہیں، ہم مریم، آسیہ، حوا اور سائرہ ہیں۔ یہ تمام جنتی بیبیاں حضرت آمنہ کا دل بہلانے آئی تھیں اور بشارت دی کہ تیری گود میں دو جہاں کی رحمت تشریف لانے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال تشریف لایا تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ میں حیران ہو گئی اور بہت کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھیں، انہوں نے کان لگا کر سنا تو یہ آواز آئی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ میں اپنے بھتیجے کو نہلا دوں۔ دیکھا تو آپ صاف ستھرے پائے گئے، میں نے سوچا کہ آپ کو خوشبو لگا دوں، لیکن آپ کے جسم سے پہلے ہی مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور کی آنکھوں میں کاجل لگا دوں تو دیکھا کہ آپ کی پیاری پیاری آنکھوں میں ما زاغ البصر کا پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ہر طرف سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک زمین کانپ اٹھی، خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے حجرے کی طرف جھک گیا۔ میں حیران تھا اور حیرانی کے عالم میں اٹھ کر خانہ کعبہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ تمام بت خانہ کعبہ کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج زلزلہ آ گیا ہے یا کوئی اور بات ہو گئی ہے، تو کسی کہنے والے نے آ کر کہا، اے عبدالمطلب گھبراؤ نہیں، آج حضرت آمنہ کی گود میں وہ بچہ تشریف لایا ہے جس نے بتوں کو توڑنا ہے اور ایک خدا کی توحید کا پرچار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب دوڑے دوڑے حضرت آمنہ کے گھر گئے، اندر سے دروازہ بند کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک حسین و جمیل شخص تلوار لے کر نکلا۔ حضرت عبدالمطلب کو روکا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، کہا کہ میرے پوتے کو مجھے دیکھ لینے دو۔ اس شخص نے کہا، تو اسے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آسمان کے فرشتے، حور و غلماں اور رسول و نبی جب تک اس کی زیارت نہیں کر لیں کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔
سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرا بچہ غائب ہو گیا، میں بہت پریشان ہوئی اور حضرت صفیہ سے پوچھا تو وہ بھی حیران تھیں کہ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اے آمنہ گھبرا نہیں، اس عظیم نور کو ساری دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ سبز مخمل میں حضور لپٹے ہوئے تھے اور میرے ساتھ پڑے تھے، میں نے پیار سے آپ کو چوم لیا اور یوں لگا جیسے میرے دل کو سرور آ گیا ہو۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دے، دوسرا جھنڈا حضرت آمنہ کے حجرے کے اوپر لگا دے اور تیسرا بیت المقدس پر لگا دے، تاکہ خوشی کا اظہار ہو جائے اور دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن خوشی منانا فرشتوں کا کام ہے اور اس روز غمگین ہونا شیطان کا کام ہے۔ جس روز حضور پیدا ہوئے ملک فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس دن وہ بجھ گئی۔ تمام حیران تھے کہ آج آگ یکایک کیوں بجھ گئی، تو کہنے والے نے کہا، سنو، آج وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے کہ جن کی تعلیم سے صرف ایک خدا کی پوجا ہوگی، سب کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، یہی بات بتانے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں، اس لیے آگ بجھ گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب تیسرے روز تشریف لائے اور پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے کرتے رونے لگے۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، بابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، اے آمنہ آج اگر عبداللہ ہوتے تو کتنے راضی ہوتے، کتنے خوش و شاد ہوتے، اور افسوس یہ یتیم پیدا۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اے عبدالمطلب یہ یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر آیا ہے، یہ تو در یتیم بن کر آیا ہے، غریبوں کا ہمدرد بن کے آیا ہے۔